الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ گزشتہ کل کی مجلس میں قرب الہی یعنی اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جو 7 درجات کی بات چل رہی تھی، ان میں 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر فرمائی تھی کہ ایک ہے ادب اور دوسری چیز ہے علم نافع. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ قرب الہی کے ان 7 درجات میں سے تیسرا درجہ اور تیسری سیڑھی عمل صالح ہے کہ پھر جس کو عمل صالح یعنی اچھے اعمال، نیک اعمال، کہ جب بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے اور اس کے پاس علم نافع ہو، نفع دینے والا علم ہو، اور علم نافع جب بھی انسان کو ملے گا اس کو اعمال کے کرنے کی توفیق کے ساتھ وہ ملے گی، اس کو عمل کے بغیر چین نہیں آئے گا. العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، کہ جس طریقے سے علم بغیر کسی عمل کے ویسا ہے جیسا کہ بغیر کسی پھل کے اور بغیر کسی پھل کے وہ درخت. تو کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے قرب حاصل کرنے کے ہمارے مشائخ نے 7 درجات بیان فرمائے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز ہے ادب، دوسرے نمبر پر ہے علم نافع، تیسرے نمبر پر ہے عمل صالح یعنی نیک عمل. ہر انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے قرب سے مجھے دور کر دے. ہر عمل میں اس کو وہ عمل دیکھنا چاہیے کہ جو عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، اچھا عمل ہو. اور اچھا عمل، نیک عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل میں اللہ کا حکم بھی ہو اور نبی کا طریقہ بھی ہو. مثال کے طور پر میں اور آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق کے ساتھ آئیں گے، سنت کے اہتمام کے ساتھ آئیں گے تو پھر یہ عمل صالح کہلائے گا، ایک اچھا عمل کہلائے گا، نیک عمل کہلائے گا. اور جب انسان اپنی زندگی میں آداب کو اختیار کرتا ہے اور آداب کے لیے علم نافع کو حاصل کرتا ہے اور علم نافع کے ذریعے سے وہ عمل صالح اختیار کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے پھر انسان کو اللہ تعالی حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں. اور حکمت یہ بہت بڑی میرے بھائیوں ایک نعمت ہے، یہ اللہ تعالی ہر کسی بندے کو نہیں دیتا. جب انسان عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک اور نعمت اس کو عطا فرماتے ہیں جس کو حکمت کہتے ہیں.
قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ایک ایسی حکمت اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں کہ پھر انسان کی سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں دوسرے بندے کی وہاں تک پرواز نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ بات کرنے کا صحیح ملکہ کس بندے کے ساتھ کس موقع پر کس اعتبار سے بات کرنا ہے وہ ملکہ اور وہ صفت بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہم سے عمر میں بڑا ہے, اس کے ساتھ مجھے کس موقع پر کس طرح بات کرنا ہے, اپنے استاد کے ساتھ کس طرح بات کرنا ہے, اپنے مسجد کے امام کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنا ہے, ہمیں اپنے ذمہ داروں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنا ہے. ایک موقع شناس اور مردم شناسی کی صفت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور فراست زبردست تھی. ہمارے 4 مشہور ائمہ کرام جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ واو اور واوین. حضرت نے فرمایا واوین. اب وہ 40 حضرات ہیں جو مسائل کے استنباط میں شریک تھے, جن میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء جو تقوی کے پہاڑ ہیں. کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, سارا دن سوچتے رہے کہ بوڑھے نے کیا کہا, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واوین. تو وہ بوڑھا کہہ کے چلا گیا کہ لا و لا, کہ اب یہ تمام حیران ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ حضرت یہ اشارے سے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات, آپ بتا دیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے, اس بوڑھے نے, کہ میں التحیات کو 1 واو سے پڑھوں یا 2 واو سے پڑھوں. کہ ہم احناف ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں مسائل میں فقہ میں, کہ ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, یعنی 2 جگہ واو آیا. تو وہ بوڑھا آ کر پوچھتا ہے کہ میں کس طریقے سے پڑھوں, 2 واو سے پڑھوں یا 1 واو سے. کہ حضرت نے فرمایا کہ 2 واو سے اسے پڑھو. یعنی کیسی حکمت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی تھی کہ ایک اشارے میں بات کہہ کر وہ بوڑھا چلا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو حکمت عطا فرمائی تھی, جو علم عطا فرمایا تھا, جو معرفت عطا فرمائی تھی, جو سوچنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا, وہ بہت بہترین تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت میری بیوی کی عادت تھی ہنڈیاں چاٹنے کی. آج کے زمانے میں جیسے وہ کھانا بنانے کے جو برتن ہوتے ہیں کہ وہ چاٹنے کی اس کو عادت تھی. میں نے اس نے بہت منع کیا, اس کو روکا, لیکن وہ باز نہیں آتی تھی. تو میں نے قسم کھا لی ایک مرتبہ, اور قسم یہ کھا لی کہ اگر تو ہانڈیاں چاٹے گی تو تجھے طلاق دے دوں گا. کچھ دن تو وہ عورت رکی رہی اور اپنے آپ کو اس سے بچایا, لیکن اس کی طبیعت میں وہ عادت بن چکی تھی, اس لیے پھر اس نے ایک مرتبہ اس ہانڈیا کو چاٹ لی. اب اس عورت کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی, جس سے پوچھتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی. وہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آیا اور پوچھا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو یہ بات کہی تھی کہ اگر تو ہانڈیا چاہتے گی تو طلاق ہو جائے گی, لیکن اس نے اپنے آپ کو کئی دنوں تک اپنے آپ کو روکے رکھا.
آج پھر اس نے اپنی اس عادت کے مطابق ہندیہ کو چاٹ لیا، تو کیا میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ تم اپنی بیوی کو لے کر آؤ، میں تمہاری بیوی سے ایک سوال کروں گا۔ وہ آدمی اپنی بیوی کو لے کر آیا اور حضرت نے پوچھا کہ تم نے اس ہندیہ کو کیسے چاٹا، اس ہانڈی کو کیسے چاٹا؟ اس نے کہا کہ میں نے یوں انگلی اس میں ڈالی اور جو سالن آیا میں نے اسے چاٹ لیا۔ فرمایا کہ تم نے اس ہانڈی کو نہیں چاٹا، تم نے تو اپنی انگلی کو چاٹا ہے، جاؤ تمہیں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ آج کے زمانے میں اگر ہمارے پاس کوئی آتا تو ہم فوراً بے دھڑک بلا کسی جھجک کے مسائل کو بیان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمیں اپنے علماء، بلکہ کچھ نہیں، ہر مسئلے میں ہمیں اپنے علماء کی رہبری میں اور اپنے مفتیان کرام کی رہبری میں ان کے پاس جا کر مسائل کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو خیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالیٰ جل شانہ نے وہ ملکہ اور وہ صفت اور وہ علم عطا فرمایا تھا تو یہ علم اور یہ حکمت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ علماء کے درمیان میں وہ مسئلے پر بحث شروع ہو گئی کہ کوئی انسان 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہو اور پہلی اتحیات میں عبدہ و رسولہ تک وہ پڑھے، پھر اگر بھول جائے اور درود شریف شروع کر دے تو کسی نے کہا کہ اگر اللہم پڑھ لیا پھر اگر وہ کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، کسی نے کہا کہ اگر وہ صلی تک پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، کسی نے کہا کہ علا تک پڑھ لے اور کھڑا ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اگر اللہم صلی علی محمد کا لفظ بھی اگر لیا تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ وہ تاخیر ہو گئی۔ اب یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ تھا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان تھا، نعمان ابن ثابت، کہ نعمان تم نے میرا نام لینے پر سجدہ سہو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو آدمی بھول کر غفلت سے آپ کا مبارک نام لے اس پر سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے کہ تم نے اچھا جواب دیا۔ یعنی کیسی حکمت تھی، کیسا وہ علم تھا، کیسی معرفت تھی کہ جو ایک ایسے باریک مسائل کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چٹکی میں ان مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان اسباب اور ان اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں چیز، اللہ کے قرب کے جو درجات ہیں، 7 درجات ہیں، ان میں 5واں درجہ وہ یہ ہے کہ زہد فی دنیا، کہ جب انسان کو حکمت مل جائے تو پھر اس کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس انسان کو زہد فی دنیا نصیب ہو جاتا ہے، کہ زہد فی دنیا کہ آدمی دنیا کو ترک نہ کرے بلکہ ترک لذات دنیا کو زہد کہتے ہیں، کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی لذتوں آدمی چھوڑ دے۔ آدمی دنیا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن دنیا کی محبت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جس آدمی کو اللہ کی حقیقت کا پتہ چل جائے وہ اللہ سے جڑے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل گیا وہ دنیا سے قطع بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب تک حکمت ملتی ہے تو پھر وہ زہد فی دنیا خود اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو خیر، آج کی بات ہم یہیں پر ختم کریں گے، ابھی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے، اس لیے آج کی بات کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی اللہ مجھے ہم تمام کو توفیق کامل نصیب فرمائے۔ دنیا سے جانے والوں کی اللہ
تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم نے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے بدل فرما۔ اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس ملک کے حالات کو عافیت میں تبدیل فرما، امن و امان کی فضائیں قائم فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ایمان پر جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔